سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں مدیحہ سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کہ ملک کے کسی حصے سے شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ یکم محرم الحرام 31 جولائی بروز اتوار ہوگی۔ یوم عاشور 9 اگست بروز منگل کو ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کون ہوگا؟ فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا۔ اسپیکر شپ کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر شپ کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کون ہوگا، اب سے کچھ ہی دیر بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسپیکر شپ کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں نتائج بھی سامنے ہوں گے، جس کے بعد اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کون ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ نون لیگ کے سیف الملوک کھوکھر اور پی ٹی آئی کے سبطین خان مد مقابل ہے، جن میں کڑا مقابلہ ہے۔ نون لیگ نے اعتراض لگا کر بیلٹ پیپر چھین لیے تھے، جبکہ چودھری نثار ووٹنگ کے عمل کا حصہ بھی نہیں بنے ہیں۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسپیکر شپ جو ہے پی ٹی آئی کے سبطین خان نے جیت لی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان قرار پائے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے علی اکبر، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ علی اکبر بتائیے گا، پی ٹی آئی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، سبطین خان ہوں گے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر۔ بالکل، ووٹوں کے بعد اس کی گنتی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق جو ہے جو کہ پولنگ ایجنٹ کی جانب سے رزلٹ اناؤنس کیے ہیں، اس کے مطابق سبطین خان جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ تاہم مسلم لیگ کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن پولنگ ایجنٹ کی جانب سے جو نتائج اناؤنس کیے گئے ہیں اس کے مطابق سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ علی اکبر یہ بھی بتائے گا کتنے ووٹوں کے مارجن سے کامیاب ہوئے ہیں سبطین خان؟ جی بالکل، ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ پولنگ ایجنٹس کی طرف سے آئے ہیں۔ چیئر کی طرف سے جو ہے ابھی تک آفیشیلی رزلٹ جو ہے اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن سبطین خان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور جو دیگر کینڈیڈیٹ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی جانب سے یہی اناؤنس کیا گیا ہے کہ سبطین خان کامیاب ہو چکے ہیں۔ کتنے ووٹ مسترد ہوئے ہیں، سبطین خان کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق سیف الملوک کھوکھر نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں، جو تمام تر نتائج کا اعلان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب سے کچھ دیر کے بعد آفیشلی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ جی اب سے کچھ ہی دیر بعد آفیشلی رزلٹ سامنے آ جائے گا اور ابھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سبطین خان ہیں جنہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سبطین خان نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں سبطین خان، جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ آفیشیلی ریزلٹس جو ہیں وہ کچھ دیر بعد اناؤنس کیے جائیں گے۔ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آفیشیلی جو رزلٹ ہے وہ کچھ دیر بعد اناؤنس کیا جائے گا۔ آفیشیلی رزلٹ کچھ دیر بعد میں اناؤنس ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ اجلاس کے دوران نون لیگ نے اعتراض لگا کر بیلٹ پیپر چھین لیے تھے۔ چودھری نثار نے ووٹنگ کے عمل کا وہ حصہ نہیں بنے تھے۔ مستعفی ارکان جلیل شرکپوری، فیصل نیازی اور کاشف محمود بھی اس کا حصہ نہیں بنے تھے۔ پولنگ ایجنٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار سبطین خان کامیاب ہوئے ہیں۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں آفیشیلی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور یہ اعلان ہو جائے گا کہ سبطین خان پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں۔ پولنگ ایجنٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار جو کہ سبطین خان ہیں انہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ تاہم اب اس حوالے سے کچھ ہی دیر میں آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی سامنے آ جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ نے اسپیکر اسمبلی کے انتخاب میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔
عطا تاڑڑ کا کہنا تھا کہ کچھ بیلٹ پیپرز پر نمبر درج ہیں، کچھ پر نہیں۔ 4 بیلٹ پیپرز غائب ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن آئینی طور پر کالعدم ہے، الیکشن دوبارہ کروایا جائے۔ خدا کا کہ 4 بیلٹ پیپر مسنگ ہیں، وہ موجود ہی نہیں ہیں، سیریل نمبر درج ہے، تو یہ تو غیر آئینی الیکشن ہوگا۔ اثر نو ابھی الیکشن کروایا گیا۔ 4 بیلٹ پیپرز کے غائب ہونے کے بعد یہ دلیل مزید مضبوط ہو گئی ہے کہ ابھی اسی وقت اثر نو الیکشن کروایا جائے اور بیلٹ پیپرز بغیر سیریل نمبر کے وہ جاری کیے جائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں نون لیگ نے خفیہ رائے شماری پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ لیگی ایم پی اے میاں عبدالرؤف نے پینل آف چیئر کو درخواست بھی اس حوالے سے جمع کروا دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں نون لیگ نے خفیہ رائے شماری پر سوال اٹھائے ہیں۔ اس پر لیگی ایم پی اے کی جانب سے پینل آف چیئر کو درخواست دی گئی ہے۔ لیگی ایم پی اے میاں عبدالرؤف ہیں جن کی جانب سے درخواست جمع کروائی گئی ہے اور خفیہ رائے شماری پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ اسپیکرشپ کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، گنتی بھی ہو چکی ہے اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولنگ ایجنٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار سبطین خان کامیاب ہوئے ہیں، تاہم ابھی تک آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے ان انتخابات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ خفیہ رائے شماری پر سوال اٹھائے ہیں اور لیگی ایم پی اے میاں عبدالرؤف ہے جنہوں نے پینل آف چیئر کو درخواست دی ہے۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ عمر اسلم، بتائیے گا اس درخواست کا کیا متن ہے؟ جی بالکل، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کا معاملہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے جو ہے وہ سیف الملوک کھوکھر جو ہے وہ امیدوار تھے اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی جانب سے سبطین خان۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کی سوال اٹھا دیے۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی میاں عبدالرؤف کی جانب سے پینل آف چیئرمین کو درخواست دے دی گئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ مجھے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے دیے گئے بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر درج تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر 340 لگا ہوا تھا۔ میاں عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ سیریل ٹھیک ہے، یہ تمام تر سوالات اٹھائے گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے۔ بہت شکریہ آپ کا عمر اسلم۔ تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، پی ڈی ایم کا دباؤ کام کر گیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ جلد سنانے کی تیاری کر لی۔ کیس کا فیصلہ اگست کے وسط تک سنائے جانے کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ممنوعہ فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن ایک بار متحرک ہو چکا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ جلد سنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیس سے متعلق مشاورت شروع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کو حتمی شکل دینا بھی شروع کر دی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو روزانہ کی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی اعلیٰ حکام کو روزانہ کی بنیاد پر واپس آنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم فیصلے سے متعلق معاونت کرے گی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ اگست کے وسط تک سنانے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ 8 سال کیس کی سماعت اور دستاویزات کا بغور جائزہ شروع کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار اور اسکروٹنی کمیٹی کی فائنڈنگ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کی نگرانی چیف الیکشن کمشنر خود کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان آپ کا۔ برطانیہ میں خیرات کی رقم پی ٹی آئی کو منتقل ہوئی۔ ابراج گروپ کے عارف نقوی نے تحریک انصاف کے لیے خیرات کے نام پر پیسے اکٹھے کیے اور $21 لاکھ منتقل کیے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے سے پہلے تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ رقم برطانیہ میں T20 میچز اور مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ عمران خان نے چندہ ملنے کی تصدیق کی لیکن رقم کے ذرائع سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ابراج گروپ کی منتقل کردہ بڑی رقم $13 لاکھ تھی۔ اخبار کے مطابق یہ رقم ابوظہبی کے وزیر شیخ نہان نے دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ عمران خان کے خلاف سنگین فرد جرم قرار دی تھی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ برطانوی اخبار نے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کے حقائق بے نقاب کر دیے۔ برطانوی اخبار نے غیر قانونی بھاری رقوم کی ترسیل سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھوس حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ عمران نیازی جھوٹ، تضادات اور منافقت کا پیکر ہے۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ فارن فنڈنگ کیس میں خاموشی کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے اسرائیل اور بھارت سے پیسہ لیا۔
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستان عوام کا ہے، کسی ادارے یا لاڈلے کے لیے نہیں بنا۔ فل کورٹ نہیں بلایا گیا کہ جج چھٹی پر ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا۔ سیاست کرنی ہے تو استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ۔ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی؟ فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہے۔ جوڈیشل کانفرنس اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کہاں سے پیسہ لے کر سیاست کرتی رہی۔ طلال چودھری بولے کہ دوسروں کو امپورٹڈ کہنے والے کی جیبیں امپورٹڈ فنڈ سے بھری ہیں، لاڈلے کے لیے انصاف کا خاص معیار ہے۔ 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اکبر ایس بابر صاحب نے بڑا واضح ثبوت مہیا کیا آج سے 8 سال پہلے۔ اس کے بعد ہر ہیلے اور ہر بہانے سے پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ نہ چل سکے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اس پر فوری طور پر جو بھی قانون ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ اپنی حکومت کے دوران سیاسی دباؤ بھی ڈالا، اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی، حکومتی دباؤ بھی ڈالا، الیکشن کمیشن پر دباؤ بھی ڈالا۔ جو ریکارڈ ملا ہے، جن اکاؤنٹس کا ملا ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے جو باہر سے ریمیٹنس آئی ہے، جو دوسرے ممالک سے پیسہ آیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ پی ٹی آئی نے خود کہہ دی ہمیں اس اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا۔ پارٹی کے صدر اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اکاؤنٹ کا علم پی ٹی آئی کو نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کا حق ہے ان کو پتہ چلے عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے۔ یہ لاڈلا پن کیوں ہے اور دوسرے اتنے ستیلے کیوں ہیں؟ اس کا ہر گناہ معاف ہے۔ یہ جو کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسروں کو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت۔ آپ کے اپنی جیب میں امپورٹڈ فنڈنگ، وہاں کوئی لاڈلا اور کوئی ستیلا نہیں ہوتا۔ آپ لاڈلے والا آپ کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے عمران خان کی منی لانڈرنگ اور فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے پر زور دیا۔ کہا کہ وفاق چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنایا جائے۔ جس طرح ماضی میں بنتی گئی ہیں اس طرح کی ایک جے آئی ٹی بنائی جائے جو کہ عمران خان کے تمام 2 نمبریوں کی، ان فارن فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ کی، ان کرمنل آفنسز کی جے آئی ٹی انکوائری کرے اور جلد از جلد اس کو ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ جے آئی ٹی فوری طور پر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ تب تک اگر آپ اس کو گرفتار نہیں کرتے تو کم از کم اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالیں۔ پرزور الفاظ میں ہم اپیل کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر سے، بغیر کسی دباؤ کے فوری طور پر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے تاکہ جو بیروپیوں کے منہ پہ نقاب ہیں وہ اتریں۔ کیا ہمارے ملک میں اسرائیل اور بھارت کے پیسے سے اب سیاست ہوگی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس جیسے لوگوں پر، شخصوں پہ۔ اس ملک میں لاڈلا ازم کا فوری طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اصولی طور پر پی ٹی آئی کا جنازہ نکل چکا ہے اس رپورٹ کے بعد۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے ووٹن کرکٹ کلب سے رقم مقامی بینک میں آنے کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی یہ الزام بھی لگا دیا کہ عارف نقوی نے نواز شریف کے ڈنر کی میزبانی کی۔ ان باتوں کا بھی جواب دیں، سب کا فیصلہ ایک ساتھ ہوگا۔ وہ پیسہ جو وولٹن کرکٹ کلب سے آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے یو پی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ پیسہ بینکنگ چینل سے آیا، ڈکلیئرڈ ہے، الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں موجود ہے۔ ڈیوس میں سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں پر ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا گیا نواز شریف کے اعزاز میں ابراج عارف نقوی کی جانب سے، جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے۔
تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کیس کا فیصلہ سنائیں, لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی جے یو آئی کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک ساتھ سنائیں. یہی قانون کا تقاضا ہے, یہی قانون کہتا ہے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں علی محمد خان, فاروق حبیب, فضل محمد, شوکت علی کے نام شامل ہیں. شیری مزاری اور شاندانہ گلزار کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اس کے علاوہ فخر زمان خان, عبدالشکور شاد, اعجاز شاہ, اکرم چیمہ اور جمیل احمد خان سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 11 نشستوں کو خالی قرار دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اجلاس ہوا. اجلاس میں ضمنی انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی. ایم این اے سعود مجید کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بڑا سرپرائز دیں گے. وسیم احمد سے مزید احوال جانتے ہیں. جی وسیم بتائیے گا. جی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ سابق سینیٹر سعود مجید نے ملاقات کی اور ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود مجید صاحب. فیوچر میں الیکشنز آ رہے ہیں, کوئی بائی الیکشنز آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا اس وقت مہنگائی کا جو ایشو چل رہا ہے, اور جو بائی الیکشنز ہیں اس میں کس قسم کے کینڈیڈیٹس کو ہم نے لانا ہے, اپنے پارٹی کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے, تو اس قسم ان چیزوں کے اوپر زیادہ ڈسکس ہوا ہے اور بڑے پر امید ہیں. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مشکل وقت میں ہم نے مشکل فیصلے ضرور کیے ہیں. لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ جو پچھلے الیکشن تھے اس میں ہمارے ورکرز نے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اون نہیں کیا, کیونکہ وہ پچھلی دفعہ ہمارے خلاف الیکشن لڑ کے آئے تھے. تو اس دفعہ ہم جو الیکشن ہوں گے اس میں ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس ہوں گے, تو امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ کافی بہتری آئے گی اور ہمارے ورکرز بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, کیونکہ غمی خوشی ہر وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. آئندہ جو الیکشن ہوگا, اب جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے کارکنان ہوں گے اور اپنے امیدوار ہوں گے, جس کی وجہ سے امید ہے کہ عوام ان کو سرخرو کریں گے. پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی تبادلوں کی ایکسپریس ٹرین چل پڑی. غلام محمود ڈوگر کو ایک بار پھر سی سی پی یو لاہور لگا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنے شہر کا ڈی سی تبدیل کر دیا. ڈی سی گجرات کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کا تبادلہ کر دیا گیا, جبکہ عامر شہزاد کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر ڈی سی گجرات لگا دیا گیا ہے. دوسری جانب ڈی جی خان ریجن میں محکمہ اینٹی کرپشن میں انوکھی تعیناتی سامنے آئی ہے. ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی گریڈ 19 کی آسامی پر گریڈ 17 میں کانٹریکٹ پر تعینات افسر محمد کاشف کو ڈائریکٹر کا نگران چارج سونپ دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تعیناتی کا مقصد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ان کے خاندان کو ریلیف دینا ہے, کیونکہ اینٹی کرپشن میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ان کے بھائیوں کے خلاف 2 مقدمات درج ہیں. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا ملکی معاشی صورتحال پر اظہار تشویش. چیئرمین ایپٹما رحیم ناصر کا کہنا ہے پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال سری لنکا کی طرح ہے. غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں بد اعتمادی پھیل رہی ہے. چیئرمین ایپٹما کا کہنا ہے روپے کی بے قدری کے باعث معیشت تباہ ہو رہی ہے. اسے سنبھالنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے.